السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اجزائے کلام پارٹس آف اسپیچ اس ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے۔ ویڈیو شروع سے آخر تک پورا دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے اس ٹاپک کی شروعات کرتے ہیں۔ اجزائے کلام یعنی پارٹس آف اسپیچ، جملوں میں آنے والی چیزوں اور کاموں کے نام اور ان کی خصوصیات بتانے والے الفاظ کو اجزائے کلام کہتے ہیں۔ ان کی چند قسمیں ہیں: اسم یعنی ناؤن، حرف ضمیر یعنی پروناؤن، صفت یعنی ایڈجیکٹیو، فعل یعنی ورب، فعل متعلق یعنی ایڈورب۔ اب ہم اسم کی تعریف دیکھیں گے۔ ایسے الفاظ جو کسی بھی جگہ، چیز، جاندار کا نام بتائیں اسم کہلاتے ہیں۔ مثلاً آدمی، خاتون، استاد، شیر وغیرہ جاندار ہیں۔ کتاب، پتھر، ہوا، پانی وغیرہ چیز ہے۔ گھر، میدان، سمندر، مسجد وغیرہ جگہ ہے۔ یہ سب اسم ہیں۔ رات، وقت، دوستی، جلن وغیرہ بھی اسم ہیں۔ اب ہم اسم کی قسمیں دیکھیں گے، جسے ہم انگلش میں کائنڈس آف ناؤن کہیں گے۔ اسم عام، کامن ناؤن، کسی عام شخص، عام جگہ اور عام چیز کے نام کو اسم عام کہتے ہیں۔ اسم عام کو اسم نکرہ بھی کہا جاتا ہے۔ مثلاً لڑکی، مچھلی، کتاب، دریا، اسکول، پتھر وغیرہ۔ اسم خاص، پراپر ناؤن، کسی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کے نام کو اسم خاص کہتے ہیں۔ اسم خاص کو اسم معرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ مثلاً کاشف، علامہ اقبال، تاج محل، ہمالیہ، مہاراشٹر، دہلی وغیرہ۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہے اسم کیفیت۔ ایسے اسم جسے ہم صرف سمجھ سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں انہیں اسم کیفیت کہا جاتا ہے۔ مثلاً بچپن، ایمانداری، سردی، کمزوری، خاموشی، احسان، خدمت۔ نمبر 5 پر ہے، اسی اور چند مثالیں بھی یہاں پر 5، پہلا، درجن، سینکڑوں وغیرہ اس میں کیفیت کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5 پر ہے اسم غیر عددی۔ ایسے اسم جنہیں گنا نہیں جا سکتا انہیں اسم غیر عددی کہتے ہیں۔ مثلاً ہوا، پانی، سونا، چاندی، دودھ وغیرہ۔ یہاں ہم 2 ہوا، 4 پانی، 3 سونا، سینکڑوں چاندی، 5 دودھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد نمبر 6 پر ہے اسم مادہ۔ ایسے اسم جو کسی نہ کسی مادے سے بنے ہوتے ہیں اور قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں انہیں اسم مادہ کہتے ہیں، جیسے پانی، ہوا، چاول، سونا، ہیرا وغیرہ۔ اس کے بعد اسم جمع، وہ اسم جو اشخاص یا چیزوں کا مجموعی نام ہو اسے اسم جمع کہلاتے ہیں، جیسے فوج، جماعت، بھیڑ۔ اس کے بعد نمبر 8 پر ہے اسم جامد، وہ اسم جس میں کسی اور حرف، الفاظ یا اس کا جز شامل نہ ہو انہیں اسم جامد کہتے ہیں۔ اسم جامد یعنی وہ اسم جس میں کسی اور حرف، الفاظ یا اس کا جز شامل نہ ہو انہیں اسم جامد کہتے ہیں۔ مثلاً میز، کرسی، کاغذ، چڑیا، باغ وغیرہ۔ نمبر 9 پر ہے اسم مشتق، وہ اسم جس میں کسی اور حرف، لفظ یا اس کا جز شامل ہو انہیں
اس میں مشتق کہتے ہیں، جیسے دوستی لفظ میں دوست یہ لفظ شامل ہے، یعنی دوست میں یا بڑھا دینے سے دوستی بنتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 10 پر ہے اسم فاعل، ایسے اسم جن کی بناوٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فاعل ہے، انہیں اسم فاعل کہتے ہیں، جیسے عالم علم جاننے والا۔ نمبر 2 قاتل قتل کرنے والا، حاکم حکم دینے والا، محسن احسان کرنے والا۔ اس کے بعد نمبر 11 پر ہے اسم مفعول، ایسے اسم جن کی بناوٹ سے معلوم ہو کہ اس پر کام ہوا ہے وہ اسم مفعول ہے، انہیں اسم مفعول کہتے ہیں، جیسے مظلوم جس پر ظلم ہوا، محکوم جس پر حکومت ہو۔ اس کے بعد مقتول جس کا قتل ہوا ہو، تعلیم یافتہ جس نے تعلیم حاصل کی ہو۔ اسم خاص کی قسمیں، کائنڈس آف پروناؤن، کائنڈس آف پراپر ناؤن، اسم خاص کی قسمیں۔ اس کے اندر نمبر 1 پر ہے خطاب، بادشاہ، عمرہ، حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے جو اعزازی نام دیا جاتا ہے اسے خطاب کہتے ہیں۔ مثلاً شمس العلماء، مجاہد ملت، بھارت رتن۔ لقب، کسی خاص خوبی، خصوصیت یا بڑائی کی وجہ سے جو نام مشہور ہو جائے اسے لقب کہتے ہیں۔ مثلاً کلیم اللہ، اسد اللہ، حسان الہند، شہید اعظم، بابائے اردو وغیرہ۔ اس کے بعد نمبر 3 پر کنیت، وہ نام جو ماں باپ، بیٹے بیٹی یا کسی اور رشتے کے تعلق سے پکارا جائے اسے کنیت کہتے ہیں۔ مثلاً ابو القاسم، ام کلثوم، ابو ہریرہ، ابو تراب، ابو حنیفہ وغیرہ۔ عرف، اصلی نام کے علاوہ کسی طرح کی نفرت یا پیار محبت کی وجہ سے جو نام پڑ جاتا ہے اسے عرف کہتے ہیں۔ مثلاً پپو، کلو، ببلو، ننھے میاں، چچا چکن، چندا وغیرہ۔ تخلص، شاعر اپنے اصلی نام کے علاوہ مختصر نام رکھ لیتا ہے جس کا استعمال وہ اپنے کلام کے آخر شعر میں کرتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں۔ مثلاً رضا، اقبال، غالب، حالی، داغ، نوری وغیرہ۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے اور نئے ویڈیو دیکھنے کو مل سکے۔ اس کے بعد ہم حرف اس ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے، تو چلیے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔